السلام علیکم۔ ڈگری سال دوم سمسٹر چہارم اردو زبان دوم کی نصابی کتاب مطالعہ ادب میں حصے نظم کے تحت مرثیہ دیا گیا ہے، اور مرثیے کے تحت ہم کو پہلے مرثیے کی تعریف پڑھنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا اردو ادب یا تو شاعری پر مشتمل ہوتا ہے یا نثر پر مشتمل ہوتا ہے، اور شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کی جو اصناف رہی ہیں ان میں مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، رباعی، نظم، دوہا، ماہیہ، ثلاثی، ہائیکو وغیرہ شامل ہیں۔ شاعری کے تحت یہ تمام اصناف ہم اردو ادب میں پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارے سبق میں ہم مرثیے کی تعریف پڑھتے ہیں۔ لفظ مرثیہ رثا سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی میت پر رونے کے ہیں، یعنی رثا لفظ سے مرثیہ بنا ہے، اور لغت میں یعنی ایسی کتاب جس میں اردو کے الفاظ اردو میں ہی اس کے معنی دیے جاتے ہیں، جیسے لغات کشوری ایک ہے، فیروز اللغات ہے۔ تو وہاں مرثیے کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے میت پر رونے کے، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے اسلاف میں جو غم کے اظہار کا طریقہ ہے، گھروں میں جو عورتیں روتی ہیں اسے بیان کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رثا کے معنی مرنے والے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے رونے کے۔ لیکن شاعری کی اصطلاح میں یہ جو لفظ ہے مرثیہ، عربی میں شاعری کی اس صنف کے لیے استعمال ہوا ہے جس میں کسی عزیز یا محبوب کی موت پر رنج و غم کے ساتھ مرحوم کی صفات کے بیان پر زور دیا جاتا ہے، اور خاص طور سے مرثیے سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو واقعات کربلا کا بیان ہے۔ تو شاعری کی اصطلاح میں مرثیے کے معنی یہ ہوئے کہ کسی عزیز یا محبوب کی موت پر رنج و غم کا اظہار ہو اور اس کی صفات کا بیان کہ مرنے والا ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ اردو میں مرثیے کی اصطلاح فارسی کے توسط سے پہنچی ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شخصی مرثیہ، دوسرے کربلائی مرثیہ۔ تو مرثیے جو ہے عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک شخصی مرثیہ ہے، دوسرے کربلائی مرثیہ۔ شخصی مرثیہ کسی کی موت پر بھی کہا جاتا ہے، جیسے الطاف حسین حالی نے اپنے استاد غالب کی موت پر مرثیہ لکھا تھا، اور غالب نے بھی عارف کے نام سے مرثیہ لکھا تھا۔ کربلائی مرثیے خاص طور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو واقعہ کربلا میں شہادت ہوئی تھی اور ان کے افراد خاندان اور جو ساتھیوں کی شہادت ہوئی تھی، اس واقعے کو غم کے طور پر جو بیان کیا جاتا ہے ہماری شاعری میں، تو خاص طور اس صنف کو جس میں واقعات کربلا کا بیان ہوتا ہے اور غم کا اظہار ہوتا ہے، اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ کربلائی مرثیے یا دیگر مرثیے غزل، ترکیب بند، مسدس یا پھر کسی اور حیت میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ مرزا غالب نے اپنی محبوبہ اور بھانجے عارف کے مرثیے غزل کی حیت میں لکھے۔ اردو میں شخصی مرثیوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود رہا ہے۔ فارسی میں کربلائی مرثیے نے شخصی مرثیے کی کوک سے جنم لیا۔ تو اردو میں آنے سے پہلے جو کربلائی مرثیے ہیں وہ فارسی میں لکھے گئے، اور یہ شخصی مرثیوں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور جیسے کہا گیا کہ کربلائی مرثیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت و اصحاب کی شہادت کے بیان کے لیے مخصوص ہیں۔ کربلائی مرثیے
کربلائی مرثیوں کا فارسی شاعری میں بڑا عروج ہوا، ایران میں خاص طور سے، اور وہاں سے یہ سلسلہ اردو میں آیا۔ اردو میں کربلائی مرثیوں کے لیے ابتدا میں کوئی حیت مقرر نہیں۔ حیت سے مراد ہماری جو شاعری ہے وہ مختلف انداز سے پیش ہوتی ہے۔ جیسے غزل میں ایک شعر کے 2 مصروں میں بات مکمل ہو جاتی ہے، تو غزل کی حیت ایک شعر ہے۔ رباعی کے لیے 4 مصرے ہوتے ہیں، تو رباعی کی حیت 4 مصروں کی۔ اسی طرح کربلائی مرثیے جو ہے پہلے غزل کی طور پہ لکھے جاتے تھے۔ ابتدائی دور میں ان مرثیوں کے لیے غزل کی حیت زیادہ مقبول تھی۔ غزل کے بعد مربع کی شکل زیادہ پسند کی گئی، یعنی ایک بند میں 4 مصرے۔ مربع کے علاوہ مثلث یعنی 3 مصرے، مخمس یعنی 5 مصرے، اوپر 4 مصرے، نیچے ٹیپ کا 1 مصرا، 5۔ مسدس یہ مقبول ہے کہ اوپر 4 مصرے ہوتے ہیں، پھر نیچے 2 مصرے۔ مسمن یہ 8، اور مثنوی کی حیت میں بھی کربلائی مرثیے لکھے گئے۔ سودا اور میر ضمیر نے کربلائی مرثیوں کے لیے مسدس کی حیت کو فروغ دیا، اور یہ حیت ان مرثیوں کے لیے مخصوص ہو گئی، مسدس۔ بعد میں رزمیہ نظم کی شکل اختیار کر لی۔ رزمیہ نظم سے مراد ایسی نظم جس میں کسی میدان جنگ کا حال بیان کیا۔ یہ مرثیے کی بنیادی باتوں کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم سنیں کہ مرثیہ شاعری کی ایسی صنف ہے جس میں کسی کے مرنے والے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اور مرثیے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ شخصی مرثیہ کسی کی موت پہ لکھا جاتا ہے۔ کربلائی مرثیہ خاص طور سے واقعات کربلا کے بیان اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو میدان کربلا میں یزید کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، ان سب کی شہادت کا واقعہ غم کے انداز میں جس طرح بیان کیا جاتا ہے اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ اب جیسے غزل میں ہم سنیں کہ غزل کے اجزاء میں مطلع ہوتا ہے، مقطع ہوتا ہے، قافیہ ہوتے ہیں، ردیف ہوتے ہیں، اسی طرح مرثیے کے بھی اجزائے ترکیبی طے کیے گئے، یعنی ایک مرثیے میں کن کن موضوعات کا بیان ہوتا ہے اور ان موضوعات کے لیے کیا نام رکھے گئے، اس کو مرثیے کے اجزائے ترکیبی کہتے ہیں۔ تو مرثیے کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت، آمد، رجس، جنگ، شہادت اور بین۔ اب یہ ان اجزاء کی ہم تفصیلات دیکھتے ہیں۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ جو شروع ہوتا ہے اس شروع کے اشعار میں جو منظر بیان ہوتا ہے اسے چہرہ کہتے ہیں۔ چہرے میں شاعر حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف، نعت بیان کرتا ہے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی بزرگ کی طرف، مناجات دعا ہوتی ہے، صبح کا منظر ہوتا ہے یا رات کا سما، گرمی کی شدت۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا یہ کربلا کے میدان میں ہوا تھا اور وہاں سخت گرمی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج پر 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو گرمی کی شدت کا بھی چہرہ میں ذکر ہوتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، کیونکہ یہ لوگ شہید ہوئے تھے تو چہرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، فانی ہے۔ سفر کی دشواری، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے سے کربلا کا سفر کرے تھے تو اس کی دشواری کا بیان، اور اپنی شاعری کی تعریف بھی اس تمہید کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو چہرہ میں ساری باتیں ہوتی ہے، ایک منظر شروع میں بیان کیا جاتا ہے کہ آگے جو مرثیے کا بیان ہونے والا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا جز ہے مرثیے کا وہ سراپا ہے۔ جیسے لفظ سراپا سے ظاہر ہے کہ اس میں خد و خال بیان ہوتے ہیں، تو اس میں ہیرو کی خد و خامت، یہاں ہیرو سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابہ ہیں، تو ان کا سراپا بیان ہوتا ہے، لباس بیان ہوتا ہے اور دیگر اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سراپا میں جو
کربلا کے ہیرو ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ظاہر پورا بیان کیا جاتا ہے۔ اب سراپا بیان ہونے کے بعد یہ لوگ جو میدان جنگ میں داخل ہوتے ہیں، اپنے خیمے میں سے نکلتے تو رخصت کہتے ہیں۔ اس میں ہیرو کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنا اور عزیزوں سے رخصت حاصل کرنے کا بیان ہوتا۔ یہ لوگ خیموں میں تھے، ان کے علی اکبر، علی اصغر اور دیگر لوگ، تو یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری میں شہید ہوئے، اس سے پہلے دیگر صحابہ اجازت لے کے جاتے تھے اور جنگ لڑتے تھے اور شہید ہوتے جاتے تھے۔ تو رخصتی میں خاص طور سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ اجازت لے کے جنگ میں جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب اجازت لے کے جاتے ہیں تو میدان جنگ میں آمد کا ذکر، جو لوگ جنگ لڑنے آتے ہیں، اس میں ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت سے میدان جنگ میں جانے اور آمد کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے کی تعریف کا بیان، کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا ہے اور آنے کا جو انداز ہے شاہانہ انداز، وہ بیان ہوتا ہے، گھوڑے کی تعریف ہوتی ہے، تلوار کی تعریف۔ اب اس کے بعد جب یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے، رجس کہتے ہیں، جب میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ہیرو اپنے خاندان کے کارنامے بیان، جوشیلے انداز میں اشعار ہوتے ہیں، اور یہ اشعار میں کہ اپنے اسلاف کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ایسے بہادر تھے اور ہمارے کارنامے، اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے رجس کہتے ہیں۔ تو یہ رجس کا سلسلہ آج بھی جو ہے فوجوں میں جنگ کے دوران جو ہے اپنے فوجیوں کو جوش دلانے کے لیے یہ اس طرح کی جوشیلی باتیں جو ہے رجس کہلاتی ہیں۔ اب رجس ہو کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، تو رجس کے دوران طیش میں آ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنا جنگ کہلاتا ہے۔ اس میں ہیرو کا کسی نامی پہلوان یا دشمن سے بڑی بہادری سے لڑنا، جنگ کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف کی جاتی ہے اور جنگ کے واقعات بیانات۔ یہ رجس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ میں یہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ لڑائی ہوتی ہے اور گھوڑے کی، تلوار کی تعریف کے ساتھ جنگ کے واقعات سارے اس حصے میں بیان کرتے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ واقعہ کربلا میں طے ہے کہ اکثر لوگوں کی جو ہے شہادت ہو گئی۔ تب جنگ کے بعد جب شہید ہو جاتا ہے تو جنگ کے بعد حق پرست کی موت شہادت کہلاتی۔ یہ لوگ حق کی سربلندی کے لیے باطل سے لڑ رہے تھے، تو شہادت جو ہے یہ موت ان کی شہادت کہلاتی ہے۔ اس میں ہیرو کا دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہونے کا بیان ہوتا ہے، اور شہادت کے واقعات بیان ہوتے ہیں کہ کیسے لاش جو ہے خون میں تڑپ رہی تھی اور کیسے جو ہے یہ جنگ لڑتے لڑتے حق کے لیے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو جاتے ہیں تو یہ جیسے جیسے مر جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی جو لاشوں کو خیموں میں لایا جاتا ہے، جہاں عورتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، تو جب شہادت کی اطلاع خاندان والوں کو دی جاتی ہے تب ان کا رونا بین و بکا کہلاتا۔ یہ لوگ کیا ہے اپنے بال کھول کر سینوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے اور مرنے والے کے اوصاف بیان کرتے ہوئے جو روتے ہیں اس کو بین کہتے ہیں۔ تو بین میں ہیرو کی لاش پر اس کے عزیزوں، رشتہ داروں اور مخصوص عورتوں کے رونے اور بین کرنے کا بیان ہوتا ہے، اور مرثیے کے اختتام پر شاعر شہادت دینے والوں کی قربانی قبول کرنے، امت کو بخش دینے کی خدا کے حضور دعا کرتے۔ بین کے بعد جب مرثیے کے اختتامی جو مراحل آتے ہیں، شہادت ہو گئی، بین ہو گئی، تو شاعر دعا کرتا ہے کہ یہ جو لوگ حق کے لیے اللہ کے راستے میں جو لڑے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی شہادت کو قبول کیا جائے اور ان کے جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا کیا جائے۔ مرثیے کے آخری دو اجزاء یعنی شہادت اور بین اس کا اصل موضوع ہوتے ہیں۔ سارے مرثیے میں شہادت اور بین، چونکہ کہا گیا ہے کہ کسی کے موت پر غم کے اظہار کے ساتھ رونا جو ہے مرثیہ ہے، تو
تو مرثیے میں ساری باتیں ہو گئے بات، جو شہادت ہوتی ہے بیان ہوتی ہے وہ ہی مرثیے کا اصل موضوع ہے۔ ان کی کامیابی پر مرثیہ نگار کی کامیابی کا دار و مدار، یعنی کس طرح غم کے جذبات کو ابھارا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اور بیان کی پیشکش میں شاعر اپنا سارا زور قلم صرف کرتا ہے اور اپنے اشعار کو مؤثر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو اجزاء ہے مرثیے کے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، جنگ، شہادت اور بین اور دعا، یہ مرثیے کے اجزاء ترکیبی ہیں، اور اردو میں مرثیے انہی اجزاء کے تحت لکھے گئے جو خاص طور سے کربلائی مرثیے۔ اب یہ مرثیے کی تعریف جاننے کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں مرثیہ گوئی کی روایت کیا ہے، کہ اردو میں مرثیے کہاں سے شروع ہوئے اور کب تک لکھے گئے، اس تفصیلات کو مرثیہ گوئی کی روایت۔ تو مرثیے کی جو صنف ہے اس کی ابتدا واقعات کربلا کے بعد ہوئی۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ہی ایرانیوں نے اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے اس صنف کو فروغ دیا۔ مرثیے شروع میں عرب میں لکھے گئے، عرب کے بعد ایران میں مرثیے لکھے گئے، ایران سے چل کر مرثیہ ہندوستان میں پہنچے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے سے نکلے تھے تو عربی میں بھی جو ہے وہاں کے شعراء نے جو غم کے اشعار لکھے وہ عربی میں لکھے۔ اس کے بعد عرب کے بعد مرثیہ ایران پہنچا، وہاں فارسی میں لکھا گیا، اور فارسی کے بعد جب یہ مسلم لوگ افواج ہندوستان آئے تو ان کے ساتھ جو ہے یہ مغل دور میں خاص طور سے یہ لوگ جو ہے ایران سے آئے تھے، تو ان کے ساتھ فارسی زبان میں پھر یہ جو ہے اردو میں پھر اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ مرثیہ ہندوستان میں پہنچا۔ اردو شاعری چونکہ فارسی شاعری کی تابع ہے اس لیے اردو میں بھی مرثیہ فارسی سے آیا، یعنی فارسی کے اثر سے اردو میں مرثیہ گوئی کا آغاز ہوا۔ ہندوستان میں اردو شاعری کے ساتھ ہی مرثیہ گوئی کا بھی آغاز ہوا۔ یہ 16ویں 17ویں صدی میں جب اردو شاعری شروع ہوئی شمالی ہند میں، امیر خسرو وغیرہ، اس کے فوراً بعد ہی مرثیہ نگاری ہوئی، اور اردو کے آغاز کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنوبی ہند میں دکن میں یہ جو یہاں پر قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور گزرا ہے، وہاں پر شعراء نے بہت ہی کامیاب مرثیے لکھے۔ شمالی ہند میں جنوبی ہند کی طرح مرثیہ نگاری کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، لیکن بعد میں شمالی ہند میں بھی مرثیہ نگاری کا عام رواج، تو جنوب سے پھر شمال میں اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جہانگیر کے دور میں اردو میں مرثیے لکھے گئے۔ اردو مرثیے کی جو تاریخ ہے جہانگیر کے دور سے، جہانگیر مغل بادشاہ، دکن میں ہاشم اور کاظم نے مرثیہ گوئی کی، یہ دو شاعروں کے نام ہیں۔ دہلی میں مسکین، گدا، امان اور یکرنگ نے مرثیے لکھے، پھر شروع کے شاعروں کا ذکر ہے، لیکن مرثیے کی ادبی حیثیت سودا کے زمانے سے قائم ہے۔ یہ مرزا محمد رفیع سودا کے نام سے مشہور قصیدہ کو شاعر گزرے دہلی کے، تو انہوں نے جو ہے بڑے کامیاب مرثیے لکھے۔ سودا نے بھی خود اچھے مرثیے لکھے اور مرثیہ نگاری کے اصول بھی بنے۔ اس وقت جو ہے مرثیہ نگاری کے اصول بنے، اس وقت غزل میں، نظم میں جیسا بولے ویسا لکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میر نے مرثیہ کوئی شروع کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ میر تقی میر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ غزل کے شاعر تھے اور انہوں نے کوشش کی لیکن مرثیہ کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب میر کے بعد اردو مرثیے کا باضابطہ اور روشن دور میر ضمیر اور میر خلیق کے زمانے سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ لکھنؤ میں، دہلی میں جب یہ باہر کے بادشاہ حملے کر رہے تھے، مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی تھی، تو لکھنؤ میں نوابوں کی حکومت تھی، واجد علی شاہ وغیرہ، تو وہاں پر جب درباروں میں شعراء کو سرپرستی دی گئی تو یہ لوگ اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے اور مرثیہ گوئی کو ثواب سمجھتے تھے، تو اس لیے وہاں لکھنؤ میں مرثیہ گوئی کو فروغ ملا۔ ابتدا میں میر ضمیر اور میر خلیق نے اس کو فروغ دیا۔ میر ضمیر نے مرثیے میں رزمیاں، سراپا، لوازمات جنگ، جذبات نگاری اور تشبیہات و استعارات کے استعمال کا اضافہ کیا۔ یہ رزمیاں یعنی جنگ کا بیان، سراپا نگاری، لوازمات جنگ،
جذبات نگاری، تشبیہات و استعارات کو ان میر ضمیر نے آگے بڑھایا۔ میر ضمیر اور میر خلیق نے نئی ترتیب اور نئی اجازت سے مرثیے کو اعلیٰ نظم اور زبان و بیان کا بہترین مرقع بنا۔ اب مرثیہ گوئی کا جو زرین دور ہے وہ میر انیس اور مرزا دبیر کا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے مرثیہ گوئی کے آفتاب بن کر چمکے۔ ان کی ذہانت، صلاحیت اور محنت سے مرثیے کو انتہائی عروج حاصل ہو، اور مرثیے کی بدولت اردو شاعری اس قابل ہو گئی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ترقی یافتہ زبان کا مقابلہ کرے۔ میر انیس خاص طور سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرثیہ گوئی کو بہت فروغ دیا، سادہ اور رواں زبان میں انہوں نے مرثیے لکھے۔ میر انیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لفظوں کے جوہری تھے اور وہ بالکل روانی کے ساتھ جذبات نگاری ان کے مرثیوں میں خاص طور سے۔ انہی کے دور میں مرزا دبیر نے بھی جو ہے، تو یہ میر انیس اور مرزا دبیر کا دور اردو میں مرثیہ گوئی کا سنہری دور کہلاتا۔ یہ دونوں شعراء اردو مرثیہ گوئی کے استاد کامل تھے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں یہ تصویر ہے ان کی، یہ میر انیس ہے اور یہ مرزا دبیر ہیں۔ یہ دونوں نے جو ہے اردو مرثیے کو بہت فروغ دیا، یہی وجہ ہے کہ ان کا دور سنہری دور کہلاتا ہے۔ یہ دونوں شعراء اردو مرثیہ گوئی کے استاد کامل تھے، اس لیے انہوں نے مرثیہ گوئی میں اپنے جوہر دکھائے۔ منظر کشی، واقعات نگاری، حقیقت نگاری اور کردار نگاری کو نہایت کامیابی اور خوش اسلوبی سے بیان۔ یہ مرثیے اردو میں لکھے گئے، ہندوستان میں لکھے گئے، لیکن واقعات کربلا جو خاص طور سے کربلا کا جو میدان عرب میں تھا، عراق میں، وہاں کا منظر انہوں نے ایسا بیان کیا کہ لگتا ہے کہ ہم اپنی نظروں کے سامنے سارا مرثیے کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اردو شعراء کا خاص طور سے میر انیس اور مرزا دبیر کا کمال ہے کہ انہوں نے ایسی منظر نگاری کی ہے اردو میں کہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ مناظر ہماری نظروں کے سامنے۔ اس کے علاوہ کردار نگاری، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے افراد خاندان، بھائی بہن کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت کو بیان کیا، کردار نگاری اور خوش اسلوبی سے بیان۔ اردو مرثیہ نگاری کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جو انیس اور دبیر کا مقابلہ کرے۔ یہ دونوں خاص طور سے ایسے شعراء گزرے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر کوئی ایسے مرثیے نہیں لکھے گئے۔ اردو مرثیہ گوئی کو انیس اور دبیر نے ہی بام عروج پر پہنچایا۔ ان کے اشعار پڑھنے سے آج بھی ہو بہو نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ غالب اور حالی نے بھی چند مرثیے لکھے۔ اس کے بعد ریاض، خیر آبادی، اقبال، سرور، چکبس، جوش اور حفیظ جالندھری نے ذاتی اور قومی مرثیے لکھے۔ قومی مرثیے سے مراد ہندوستان میں اگر کوئی غم کے واقعات پیش آئے تو اس کو بھی انہوں نے مرثیہ لکھا، لیکن کربلائی مرثیے میر انیس اور مرزا دبیر کے بعد ختم ہو جاتا، اور ان کے بعد اردو میں بے شمار مرثیے لکھے گئے، جن میں آل احمد سرور اور علی سردار جعفری 1947 کے بعد، آزادی کے بعد جو ہے روشن صدیقی، جگن ناتھ آزاد نے اردو کشی پر مرثیے لکھے۔ موجودہ دور میں مرثیہ نگاری کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی رنگ میں چند شعراء مختلف عنوانات پر ذاتی، قومی اور مذہبی مرثیے لکھتے ہیں۔ اس طرح اردو مرثیہ نگاری نے ترقی کے مختلف مدارج طے کیے، جس سے اردو زبان و ادب کو بہت تقویت ملی۔ تو ہماری اردو شاعری کے سرمایہ میں خاص طور سے یہ انیس اور دبیر کے جو مرثیے ہیں، اس سے جو ہے اردو زبان کو عالمی سطح پر شہرت ملی، اور یہ مرثیہ نگاری کا فن جو خاص طور سے کربلائی مرثیے ہیں، اس کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن بعد میں بھی اظہار غم کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے یہ صنف جاری ہے۔ لیکن میر انیس اور مرزا دبیر کے دور میں ہی مرثیے کو فروغ ہوا، اور اردو مرثیے نے اردو شاعری کو عالمی سطح پر مقبول بنایا۔ یہ مرثیے کی تعریف اور اس کے اجزاء ترکیبی اور اردو میں مرثیہ نگاری کی روایت تھی۔ تو یہ میر انیس اور مرزا دبیر ہیں، اور انہوں نے ہی اردو مرثیہ نگاری کو بہت فروغ دیا۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ طلبہ کو آج مرثیے کی تاریخ، مرثیے کے اجزاء ترکیبی اور اردو میں مرثیہ گوئی کی روایت سے بخوبی واقفیت حاصل ہوئے گی۔